قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ بات عرض کی تھی کہ جس اللہ نے دین دیا ہے اسی اللہ نے اس پر آسان راستے بھی دیے ہیں چلنے کے، اپنانے کے، اس پر عمل کرنے کے، اور دین کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے۔ مانے گا تو ہر کوئی، ابھی مان لے وے، چند دن بعد مان لے، اور چند دن بعد مان لے، موت کے وقت مان لیا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد سب کے سامنے کھل کے آ جائے گا اور سب ہی مان لیں گے، کسی کو انکار کی گنجائش ہی نہ ہوگی، اس لیے کہ سب آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جو انبیاء نے کہا اور جو کتابوں میں بھیجا اللہ نے، اور جتنی بھی وحی بھیجی، وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا کہ اس میں سے کوئی ایک حرف بھی نعوذ باللہ من ذالک غلط نہیں ہے، ایک ایک حرف سچا ثابت ہو جائے گا۔ بھلائی کی بات یہ ہے کہ ابھی مانے، اور جتنا جلدی مان لے اتنا اچھا رہے گا، اور جتنی دیر سے مانے گا اتنا خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دین میں کامیابی ہے، اور یہ کہ دین آسان ہے۔ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا، دین کو اپنانا، دین پہ چلنا نہایت درجہ آسان۔ مشکل جگہ دنیا ہے، اور دنیا داری کے اصول مشکل ہیں۔ دنیا داری میں اور دنیا کے قواعد و ضوابط میں یہ قومی قانون ہے، یہ ملکی قانون ہے، یہ قبیلے کی رسم ہے، یہ برادری کا رواج ہے، یہ علاقائی رسم ہے، علاقے والوں کا ذہن ہے، اس کی رعایت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ غرضے کہ جتنا دنیا داری میں گھستے چلے جاؤ، اور جو آدمی جتنا دنیا داری میں زیادہ گھسا ہوا ہے، یقین مانو کہ اتنا ہی زیادہ پھنسا ہوا ہے۔ اور نہیں مانتے ہو تو کسی کو روک کے پوچھ لو۔ 1000 روپے ماہوار یا 2000 روپے ماہوار آمدنی والا مزدور اتنا پھنسا ہوا نہیں ہے جتنا 20,000 روپے آمدنی والا۔ اس لیے کہ پہلے اس کو کمانے کے لیے بہت سارے کچھ جھنجٹ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو خرچ کرنے کے بہت سارے مصارف اسے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ان کے ضمنی اور ذیلی مسائل، خرچ کرنے کے بھی اور آمدن کے بھی۔ علی ھذا القیاس، اس آدمی کا اس سے اندازہ کرو کہ جس آدمی کی آمدن 2 لاکھ روپے ماہوار ہے، 20,000 کے مقابلے میں 20 گنا اس کے زیادہ مسائل ہوئے، اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے اس سے کچھ یہ، جب ہم یہ مضمون عرض کرتے ہیں نا، تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بلکہ ڈالی جاتی ہے، اور اس زمانے میں تو ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اس کو ہدف بنایا کہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جائے، بٹھا دی جائے اور سمجھا دی جائے کہ مسجد اور مولوی جو تم سے کہتا ہے نا، وہ یوں کہتا ہے کہ تمہاری دکان ہم نہ چلنے دیں گے، اور ہم تمہارا کارخانہ نہ چلنے دیں گے، اور مولوی یہ کہتا ہے کہ بس کھانا پینا چھوڑو، گھر بار چھوڑو، بازار اور دکان چھوڑو، اور مسنا و مزارع چھوڑو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر اس سے بڑا کذب اور کوئی نہیں اللہ، اور تم اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ اگر زراعت چھڑانی ہے تو قرآن مجید نے زراعت کے احکامات کیوں دیے گئے؟ پھر تو کہے کہ چھوڑ دو خلاص۔ اگر مسئلے کو چھوڑنا ہے تو اس کے صنعت کے احکامات کیوں ہیں؟ احکامات کے معنی یہ ہے کہ شریعت اس میں راستہ دینا چاہتی ہے، آپ کو چلانا چاہتی ہے۔ تجارت اگر چھوڑنا مقصد ہے، چھوڑنے کا حکم ہے، تو اس کے احکامات کیوں ہیں؟ احکامات قرآن میں اور اس سے پہلی کتابوں میں۔
اس کا معنی یہ ہے کہ تجارت کے اچھے اصول قرآن اور سابقہ کتابیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین سب دینا چاہتے ہیں۔ حکومت چھڑانا اگر مقصود ہے تو حکومت کے قواعد اور قوانین دینے کا کیا مقصد ہے؟ قواعد اور قوانین دینا یہ چیز دلیل ہے اس کی کہ حکومت کروانا تم سے مقصود ہے اور حکومت تمہیں دینا مقصود ہے، تبھی تو حکومت کے قواعد اور قوانین بتائے گئے۔ اور اگر حکومت نہ کروانی ہوتی تو حکومت کے قواعد و قوانین دینے کا کیا مقصد، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے یہ تو محض بکواس ہے اور محض جھوٹ بالکل ہے۔ اور اللہ کی پناہ ان کم بختوں کی کم بختی آئی ہوئی ہے، کروڑوں روپیہ صرف کر رہے ہیں، حرام کا مال حرام میں ہی جاوے گا، حرام کا مال حرام میں ہی جاوے گا، چونکہ ظلم سے کمایا ہے، لازمی بات ہے۔ لوگوں سے چھینا ہے، کمایا نہیں انہوں نے، لوگوں سے چھینا ہے، اس لیے بالکل پکی اور یقینی بات کہ جھوٹ بولنے میں ہی خرچ ہوگا۔ بھائی یہ ٹیلی ویژن کا 1 گھنٹہ جو لوگ وقت خریدتے ہیں، 1 گھنٹہ کتنے لاکھوں میں ملتا ہے؟ 1 منٹ کا اشتہار کیا قیمت ہے اس کی؟ اندازہ کریں آپ۔ اور کتنے چینلز ہیں اور کتنے گھنٹے ہیں اور اس پہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اخراجات کا اندازہ آپ کر سکتے؟ تمام چینلز، یقین مانیے کہ میں تو محض ایک طالب علم ہوں دین کا، تاریخ کا، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے خیال کے موافق اس بات کی تردید نہ کی جا سکے گی کہ تاریخ انسانی میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا جتنا اس زمانے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور اصل اس کے پس پردہ وہ ظلم کی اور چھینا جھپٹی کا مال ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے، اور یقیناً اس کے مصارف برے ہوں گے خرچ کرنے کے لیے، کہ جہاں کی چیز ہوتی ہے وہاں پہنچا کرتی ہے، جہاں کی چیز ہوتی ہے وہیں پہنچا کرتی ہے، وہ کسی نیکی کے کام میں لگ ہی نہیں سکتا مال، نیکی کا عمل اس مال کو قبول نہیں کرتا، نیکیاں جس رب کی طرف چلتی ہیں اس رب کی طرف اس مال کے چلنے کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور نیکوکاروں کا رب سو اس مال پر غضب ہے اس کا اور لعنت ہے اس مال پر، وہ مال اسی کام میں آئے گا۔ تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا چاہیے میرے دوست، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اس بارے میں ضمناً بات آئی ہے تو عرض کر دوں، پوری کر دوں بات۔ قرآن نے ایک اصول دیا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ یوں کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ندامت اور شرمندگی سے بچنے کا ایک اصول ہمیشہ، بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مصیبتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ اس کا نام نہیں جانتے، اس کا کام نہیں جانتے، اس کا کاروبار سے واقف نہیں، اس کی ذات، برادری، قوم، قبیلہ کچھ نہیں، مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو کے، کسی چوک چوراہے میں کھڑا ہو کے ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے جی، فلانا مر گیا ہے جی، فلانا جم پڑا ہے جی، اور فلاں یوں ہو گیا جی، فلاں وہ ہو گیا جی۔ اللہ کی پناہ، ایسی کریں۔ قرآن نے یہ اصول دیا کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی آدمی آوے، آپ اسے جانتے ہیں، نام، پتہ، رہائش سب معلوم، اس کی تصدیق کرو،
اس کی دینداری میں آپ کو شبہ ہے، دینداری اس کی کامل نہیں ہے۔ ان جاکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لاوے، فاسق فقہ کی ایک اصطلاح ہے، فقہ کی ایک اصطلاح ہے، وہ آدمی جو سر عام بے ادبیاں کرتا پھرتا ہو، اسلام کے دین کے معاملے میں بے ادب واقع ہوا ہو، دین کے معاملے میں بے ادب واقع ہوا ہو اور کھلے بندوں بے ادبیوں کو مرتکب ہوتا ہو، وہ بھی اس اصطلاح کے زد میں آتا ہے۔ وہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تصدیق کرو، فتبین، اس کی تصدیق کرو، مبادا کہ اگر تم تصدیق نہ کرو اور اس کی خبر پر عمل کرو اور اس کی خبر پر کوئی حرکت کرو، کوئی کارروائی کرو، تو تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کسی فرد کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ یا کسی قوم قبیلے کے خلاف، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو کہ بعد کو تمہیں شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اگر اس قرآنی آیت کو پیش نظر رکھا جاوے تو یہ قرآنی آیت ان کی ساری کذابوں کے مقابلے میں یہ آیت، اور ساری کذب بیانیوں کے مقابلے میں یہ آیت، اور یہ جتنا جھوٹ کا انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے، اس سارے جھوٹ کا یہی ایک جواب ہے۔ لوگ ٹیکنیک نہیں سمجھتے کہ اخبار میں یہ تصویر کیوں دی گئی ہے اور اخبار میں یہ خبر کیوں بنائی گئی ہے، کیوں چلائی گئی ہے، اور جھوٹ کے کس کارخانے نے یہ ترتیب دی ہے اور اس کو اس طور پر کیوں لایا گیا ہے، اس طور پر اس کو کیوں چلایا گیا ہے۔ اس ٹیکنیک کو نہیں سمجھتے، اور اس کو خیر سمجھنا کوئی دین کا یا ایمان کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مومن ہونے کے معنی اور مسلم ہونے کے معنی بے وقوف ہونا نہیں لکھا کہیں بھی کسی کتاب میں، کہ جو مرضی آئے آپ کے ساتھ بکواس کر جائے اور آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ مسلم ہونے کے اور مومن ہونے کے یہ معنی ہے۔ فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کے دل میں اس کے ایمانی اور نورانی اعمال کی وجہ سے خدا پاک کی ذات عالی ایک ایسی قوت اور ایک ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں، اس کے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، لیکن وہ اپنی فراست ایمانی سے یہ بات کہتا ہے، میں بار بار یہ خبر اپنے دل پہ لاتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، اور اس کا ایک دفعہ تجربہ کیا، 2 دفعہ کیا، 10 دفعہ کیا، 20 دفعہ کیا، حتیٰ کہ اسے یقین ہو گیا کہ میرا قلب جھوٹ نہیں بولتا، اس میں ایمان ہے۔ میں نے 1000 دفعہ جھوٹی خبروں کو اس پر پیش کر کے دیکھا ہے، یہ قبول نہیں کرتا، بعد کو وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے، بعد کو وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہ ذہنوں میں بٹھاتے ہیں بات کہ مولوی کے پاس مت جاؤ، مسجد کے پاس مت جاؤ، مذہب کو اللہ کی پناہ، وہ کفریہ کلمہ جو سڑکوں میں گلیوں میں عام ہو گیا کہ جب تک مذہب کو نہ اٹھایا جائے اس وقت تک تمہارے کاروبار اور تجارت اور معیشت اور معاشرت اور تمہاری ایٹمی صلاحیت ترقی نہیں کر سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ گویا ترقی کا ضامن مذہب کو چھوڑنا، اللہ کو چھوڑنا، اللہ کے رسول کو چھوڑنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑنا ہے۔ والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ تم لوگوں نے کتنی ترقی کی؟ ایک ہو میرے دوست ترقی کا پروپیگنڈا اور ایک ہو حقیقت ترقی۔ جو کچھ ہم تک پہنچ رہا ہے، واللہ العظیم منبر و محراب کی عزت و عظمت میرے پیش نظر ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے اور لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔
یہ جھوٹ بکتے ہیں، کوئی ترقی ورقی کچھ نہیں ہے، انہیں تنزل ہی تنزل ہوا، اور ہم نہیں کہتے، خود ان کے اپنے کہتے، خود ان کے اپنے بھی، اس لیے کہ کبھی بھی کوئی قوم کسی مسلک کسی مذہب کے ماننے والے اور وہ کتنے ہی آخری درجے میں گراوٹ میں چلے جائیں، ان میں کچھ نہ کچھ باشعور لوگ اور سچ بولنے والے لوگ ضرور ہوتے ہیں، سب مردہ ضمیر نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ حلال خور ضرور ہوتے ہیں۔ سچ وہ بولا کرتا ہے جو حلال کھایا کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے سچ بولنے کی صلاحیت کند ہو جاتی، سچ بولنے کی صلاحیت کند ہو جاتی اور رفتہ رفتہ زنگالود ہو جاتی، اور پھر جیسے زنگالی لوہا بعض اوقات بالکل ازکار رفتہ اور بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کام کا نہیں، اسے بھٹی میں ڈالو اور اس سے کوئی چیز نہ بنتی ہے، نہ یہ خود کچھ بنتا ہے۔ حرام کھاتے کھاتے سچ بولنے کی تو چھوڑ، سچ کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی، قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی۔ یہ محض پروپیگنڈا ہے میرے دوستو، محض پروپیگنڈا، اس میں مت آؤ۔ میں نے آپ کو قرآنی حکم اس کے بارے میں عرض کیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آپ کو عرض کروں کہ فاسق وہ آدمی ہے جو مومن ہے، مسلم ہے، لیکن گناہگار آدمی، گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، بے ادبیوں کو مرتکب ہوتا رہتا ہے، قواعد شرع کی، قواعد دینیہ کی، آداب دینیہ کی پوری رعایت اس آدمی کو نہیں ہے، وہ فاسق۔ اس کے بارے میں کہا کہ خبر کی تصدیق کرو، اور جو اس سے اگلے درجے کا ہو تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ جو اس سے اگلے درجے کا ہو، کھلم کھلا شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زناکاری ان کے ہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسے جیسے سلام مسافر، فإنا للہ وإنا الیہ راجعون، ایسے لوگوں کی خبریں اور ان پر یقین، اور اس کے بالمقابل اگر میں مقابل پہلو کہوں تو یقین مانیے کہ آدمی ایک صاحب ایمان کا ایمان ہل جائے، اور ایک شرابی آدمی کی خبر، جواری آدمی کی خبر، زانی آدمی کی خبر، اور اس کے بالمقابل نبی کی خبر، اللہ کی خبر، قرآن کی خبر، اس کو چھوڑنا، اس کو لینا، کیا یہ توہین خدا نہیں ہے؟ یہ توہین انبیاء نہیں ہے؟ کیا یہ توہین کتاب اللہ نہیں ہے؟ لا شعوری میں سوچتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں میرے دوستو ہم کس چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں، کس چیز کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں صراحتاً کہ آپ خبریں نہ سنا کریں یا اخبار نہ پڑھا کریں، عموماً اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ الا ما شاء اللہ و الا ما رحم ربی، جسے اللہ نے اس کی سمجھ دی ہو وہ تو سمجھ سکتا ہے، اور جس کی سمجھ نہ ہو اس کی تو عموماً لوگ ان میدانوں میں چلتے ہوئے ڈسے جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے بوٹیاں چھانٹنے والے ہوتے ہیں نا، اگر سمجھ میں نہ ہو تو کوئی نہ کوئی ایسی بوٹی، کہیں بوٹی اس کو لڑ گئی، لڑ گئی گیا، ایسے ہی بعضی خبریں ایسی کہ آدمی اللہ کی پناہ دین و ایمان سے، اخلاق اور عمل سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسی خبر پھر جسم و جان پر اس کا اثر، اس کا سوچ اور تفکر، اور اس کے بعد تہجد سے محرومی، تلاوت سے محرومی۔ آتے ہیں لوگ کہ جی 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، تلاوت کرنے کو تو میرا دل ہی نہیں کرتا، کہ جی مہینہ ہو گیا تسبیحات لے کے بیٹھتا ہوں، تسبیح کی طرف زبان ہی نہیں چلتی۔ بھائی غور کر لو، جیسے پہاڑی راستوں میں پتھر گرا کرتے ہیں، چٹانیں گرا کرتی ہیں اور سڑکیں بند ہو جایا کرتی ہیں، ادھر والے ادھر والے ادھر، ایسے ہی یہ راستے گناہوں کی چٹانیں آ جایا کرتی ہیں، کبھی کبھی بند ہو جایا کرتے ہیں۔
تسبیح بند ہو گئی، تلاوت بند ہو گئی، تہجد بند ہو گئی، نماز بند ہو گئی، فلاں بند ہوا، فلاں بند، محرومیاں۔ اس لیے میں یہ آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں براہ راست ایک دم کہ آپ نہ پڑھا کریں، لیکن اس ذہن سے دیکھنے میں فی الحال ایک ابتدائی سے درجے کی بات ہے۔ پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ اس کے بارے میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ذہن میرا بھی وہی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کو ذرا دیکھو ضرور، اگر دیکھتے ہو دیکھو، سنو، اس پہ یقین نہ کرو، اس سے متاثر نہ ہو، اور اس کو جھوٹ سمجھ کر کے آن کرو کہ ایک بندہ ہے وہ تنخواہ لیتا ہے جھوٹ بولنے کی، ابھی وہ جھوٹ بولنا شروع کرے گا، دیکھیں شاید ممکن ہے 20 میں سے ایک بات، 19 باتیں تو جھوٹ ہوں گی، ایک بات شاید سچ کی بھی وہ بتائے، اور یقین مانیے کہ یہی عالم ہے، یہی عالم، یہی عالم، یہ محض پروپیگنڈا ہے اور اس میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ، دین آسان ہے، دنیا مشکل ہے، تمہیں آسان پہلو دیتے ہیں، آسانی پر عمل کرنے کو کہتے ہیں، اور مشکل پہلو انہوں نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کا مشکل حصہ کہ ہم وہ خود بنا بنایا تیار شدہ تمہارے ہاں مہیا کر دیں گے، تم دین کو لو، دین پر چلو، دین پر عمل کرو، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، تمہاری خادم بنا دی جائے گی۔ میں سائے کی بات عرض کی تھی پچھلی دفعہ، یہ سائے کی مثال، سائے کے پیچھے اگر آدمی دوڑنا شروع کرے تو بے وقوف بھی کہلائے گا، اور سایہ کبھی اس کے ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں، اور اگر ذرا سا منہ موڑ لے گے تو وہ آگے آگے ہے، اب سایہ اس کے پیچھے پیچھے۔ بس دنیا کے معاملے میں اگر اتنی سی سمجھ پیدا ہو جائے کہ میں ایک چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں جبکہ وہ مجھے حاصل ہونے والی نہیں، جس رب پر میں ایمان رکھتا ہوں اس رب نے بھی مجھے منع کیا، جس رسول پر میں ایمان رکھتا ہوں اس رسول نے بھی مجھے منع کیا، جس کتاب پر میرا ایمان ہے اس کتاب نے بھی مجھے منع کیا کہ اس کے پیچھے مت بھاگو، اور اس سے منہ موڑو۔ منہ موڑنے کے نتیجے میں یہ کہ آدمی اب آگے آگے ہے اور اس کا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سائے کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی بھاگی آ گئی۔ دنیا آدمی کے سائے کی طرح ہے، دنیا آدمی کے سائے کی طرح سے ہے میرے دوست۔ اس کے لیے مستقل بذات محنت کرنے کے لیے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں عموماً واللہ کہ وہ دین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو پتہ نہیں ان کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اخلاق سے، اعمال سے، دین سے ایمانی ترقی ان کی رک جاتی ہے، اور بسا اوقات وہ دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس کے لیے فارغ ہونا کوئی عقل مندی نہیں، دانائی نہیں۔ فارغ ہوتے ہو تو دین کے لیے فارغ ہو، اور آج تک جب کبھی کسی نے اس کا تجربہ کیا، یقین جانیے روئے زمین پر یہ تجربہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا، کبھی ناکام ہو بھی نہیں سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی فرمایا، میرے اور آپ کے رب نے یہی فرمایا، تمام آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہے، دین کو اصل بناؤ، دین کو ترجیح دو، دنیا اس کے تابع رکھو، آسانی سے آوے گی، سہولت سے آوے گی، ذلیل ہو کے آئے گی، تمہیں اس کے لیے ذلیل نہ ہونا پڑے گا، آئے گی تمہیں عزت دے اور عزت میں اضافے کا باعث ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ کی پناہ، جو اللہ کا در چھوڑے اس کے لیے کون سا در ہے، اور جو رسول کا دامن چھوڑے وہ اگر خوار ذلیل ہوتا پھرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جو اللہ کی نہیں مانتا وہ در بدر ہو۔ ارے اللہ کے بندو، ایک معزز آدمی کا بیٹا، معزز باپ کا بیٹا، خاندانی آدمی، معزز آدمی، کاروباری آدمی، اگر وہ یوں نادانی کرے اور باپ کی نافرمانی کرے، اس کی خواریاں میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتا، خاندان میں، قبیلے میں، شہر میں کوئی بندہ اس کی عزت نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ وہ باپ کا راندہ درگاہ ہے، باپ کا نافرمان۔ اوہو، اس کو، اس معاملے کو کتنے کروڑ سے ضرب دیں جو اللہ کا راندہ درگاہ ہے۔
جو اللہ کا نافرمان ہے اور جو اللہ کا نکالا ہوا ہے، وہ تو اس نکالے ہوئے کا ساتھی ہو گیا نا، وہ جس کو پہلے نکالا گیا تھا۔ کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے ماں سوائے اسے ایک شیطان کے۔ وہ اس کا ساتھی ہوگا، جو عالم اس کا وہ اس کا۔ اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔